درد سہہ بھی تیرا نام لیے جاتے۔ تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کے لیے آئے کہ حضور مجھے نصیحت کر دیں۔ ہم لوگ بھی اکثر اپنے بزرگوں سے نصیحت چاہتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو سیدنا ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ سن رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کہتے ہیں اس بندے کو کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اس لیے کہ قدر نعمت بعد زوال۔ نعمت کی قدر انسان نعمت کھونے کے بعد کرتا ہے، اور یاد رکھنا جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا۔ اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اس لیے نعمتوں کی قدر کرو، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک، کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یاد رکھنا آج زندگی کی اہمیت نہیں، زندگی کتنی قیمتی ہے، زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے۔ اندازہ فرمائیں اللہ اکبر، زندگی اتنی اہم ہے اللہ اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے۔ دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے۔ انسان حج کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا، نیکی کی قدر تو جان لے گا، مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر، دنیا میں جا کر، مگر اس کو موقع نہیں ملے گا۔ میری قوم کے جوانوں، کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں، جسے حیات کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، وہ اللہ، وہ جواد و کریم، وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے، مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے، دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے، دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں، اللہ اکبر، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں، وقت کی قدر کرو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے کہا، آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی، وہ کس طرح سے برف بیچنے والا اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ ہوشیار برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی
वाली पिघलने वाला बर्फ बेचकर न खत्म होने वाले न पिघलने वाले सरमाए को इकट्ठा कर ले। जैसे बर्फ फैक्ट्री से निकलने के बाद पिघलता ही रहता है उसी हवा लगने से, उसी तरह इंसान माँ के शिकम से निकलने के बाद हर हर लम्हा मौत से करीब हो रहा है। मेरी कौम के जवानों, जिंदगी किसी की भी बढ़ नहीं रही है बल्कि हर इंसान की जिंदगी घट रही है। एक सेकंड काटा आगे बढ़ता है हमें मौत से करीब करता है, एक घंटा आगे बढ़ता है हमें मौत से करीब करता है, एक दिन आगे बढ़ता है हमें मौत से करीब करता है। अल्लाह के बंदो, वक्त की कद्र करो, इसलिए कि हर आने वाला दिन इंसान से कहता है ऐ इंसान मैं आया हूं, मेरे अंदर कुछ अच्छा अमल कर ले ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में गवाही दूं। अगर तू अच्छा अमल न कर सकेगा तो वो भी मैं गवाही दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कितने अफसोस की बात है वो कौम जो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को अंदाज़े ज़िंदगी सिखाने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को एजुकेशन भीख और खैरात में देने के लिए आई थी। तुम्हें पता भी है अपनी तारीख, तुम्हें पता भी है अपनी दास्तान। आज से 5 सदियां पहले यूरोप का हर इंसान अगर इल्म हासिल करना चाहता तो बगदाद की सरजमीन पर जाता और मुसलमानों के दरवाजे पर कांसे गदाई लेकर के इल्म के हुसूल की कोशिश करता। लोग कहते अगर इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के पड़ोस में रहो, इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के मोहल्लों में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के शहर में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के मुल्कों में रहो। अल्लाह अकबर, ये अपनी पहचान थी। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या हो गया मेरी कौम को, क्या नजर लग गई मेरी कौम को। वो कौम जिसके हाथों में कभी कलम था, जिसके हाथ में कभी किताब थी, जिसके हाथ में कभी कापियां थी, जिसके हाथ में कभी पढ़ने लिखने का सरमाया था, आज उस कौम के हाथ में गेम के आलात आ गए हैं, जुए के आलात आ गए हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया यूं ही तुम्हें बर्बाद नहीं कर रही है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। आज मुसलमानों को देखना हो तो देख लो, या तो वो गुनाह कर रहे होंगे, या तो वो गीबत कर रहे होंगे, या तो वो गेम खेल रहे होंगे, या तो वो औरतों पे बदनजरी कर रहे होंगे। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कुरान का मुसलमान क्या है, लेकिन कुरान क्या कहता है। सच्चे मुसलमानों को देखो तो गेम खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो तो जुआ खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कबूतरबाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है। तराहुम रुक्कन सुज्जदा यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब तुम उनको देखोगे या तो उनको रुकू करते देखोगे या तो उनको सजदे करते देखोगे। जब तक मुसलमान रुकू में रहा, सजदे में रहा, दुनिया गुलाम बन करके उसके पीछे पीछे चलती रही। जिंदगी को गनीमत जानो। बहुत जल्द एक दिन ये जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला मौत की लटकती हुई तलवार काट देगी। बेशक मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार। एक बात अर्ज करता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात एक बुजुर्ग ने लिखी, उसको सुन ले। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है। बेशक हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है, जो तू पहन कर फाड़ दे वो तेरा है, और जो तू अच्छा अमल आखिरत के लिए भेज दे वो तेरा है। 3 चीज के अलावा कुछ तेरा नहीं है। और इंसान डूब गया दुनिया में, आखिरत को फरामोश कर गया। एक मर्तबा का वाक़या एक बुजुर्ग लिखते हैं, 2 भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। जरा तवज्जो कर। जी जी। जिंदगी की कद्र नहीं करोगे, अच्छे अमाल नहीं करोगे तो क्या होगा अंदाजा करें। 2 भाई लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये इसकी जमीन, ये उसकी जमीन। ऐसे में उन्होंने क्या देखा, एक टूटे हुए कटोरे के चंद टुकड़े हैं,
مٹی کا کٹورا ہے, اس کے ٹوٹے ہوئے چند ٹکڑے ہیں. اس سے آواز آئی, اے زمین کے لیے لڑنے والوں, اے دنیا کے لیے لڑنے والوں, اللہ اللہ, ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے والوں, ذرا میری بھی سن لو. جب ٹوٹے ہوئے کٹورے سے, مٹی کے پیالے سے آواز آئی تو دونوں الرٹ ہو گئے, اٹینشن ہو گئے, متوجہ ہو گئے. کیا کہ ٹوٹا ہوا کٹورا بول رہا ہے. جب متوجہ ہوئے تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اے خوبصورت چہرے والے جوانوں, اے اپنے حسن پہ اترانے والے جوانوں, اپنی آنکھوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے جوانوں, اپنے خوبصورت جسم پر اترانے والے جوانوں, اللہ اللہ, اپنی دولت پر اترانے والے جوانوں, اللہ کو بھول کر, اللہ رب العزت کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے غضب اور اس کی عذاب کو چیلنج کرنے والے جوانوں, ذرا توجہ کے ساتھ سنو. اللہ اکبر. اتنی محبت کے ساتھ آئے ہو, اگر اتنی محبت کے ساتھ سن کر عمل کر لو جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں. سبحان اللہ, لیکن توجہ فرمائیں, اللہ اکبر. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, میری بھی تو سن لو. اب اس کو میں اپنے لب و لہجے میں یوں عنوان دے دیتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی صدا یا ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز. دونوں بھائی اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا, جانتے ہو فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے, فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے. اتنا سننا تھا. دونوں نے کہا, وہ تو برسوں بیت گئے, دنیا سے چلا گیا, اس کا نام ہے, اس کے محل کے کھنڈرات ہیں, لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو بہت عرصہ بیتا. تو ایک غمگین سی آواز آئی, وہی بادشاہ کی مٹی میں ہوں, اسی بادشاہ کی مٹی میں ہوں. تو دونوں حیران ہو گئے, یہ مٹی اس بادشاہ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا, جیسے تم مال اور دنیا کے اندر فریبتہ ہو کر اللہ کو بھول گئے, وہ بادشاہ بھی دولت کو پا کر, عزت کو پا کر, شہرت کو پا کر, مال کو پا کر اللہ کو بھول گیا تھا. وہ ظلم کرنے لگا. یاد رکھنا, کفر کرنے والے کو مہلت مل سکتی ہے, ظلم کرنے والے کو کبھی مہلت نہیں مل سکتی. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. دنیا کو بتا دو, کفر والوں کی حکومتیں تو دنوں تک چلتی ہے, مگر ظلم والوں کی حکومتیں بہت دن تک نہیں چلا کرتی. بے شک بے شک. اگر کوئی حاکم ہے اپنے گھر میں بیوی کا, اور وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد اس کا مزہ چکھے گا. وہ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. وہ پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. اب سنو اور غور سے سنو, جب دوسروں پہ ظلم کرنے والا برباد ہوتا ہے تو جو خود پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا, جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے. تو پتا چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے. جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا. لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. یاد رکھنا, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا. اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان, تو وہ بادشاہ کی مٹی, بکھری ہوئی مٹی سے, اس کٹورے سے, ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے کہ وہی بادشاہ کی میں مٹی ہوں. کیسے؟ کہ اللہ کو وہ بھول گیا, اور جب اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو غفلت میں موت عطا کی. وہ مر گیا, اور مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی, صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی, اور اس مٹی کو کیا انجام سے گزرنا پڑا. اس پہ لوگوں نے پاخانہ کیے, اس پہ لوگوں نے پیشاب کیے. اللہ کو بھولنے والوں,
اللہ نہ کرے اپنے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکھری ہوئی مٹی پہ بھی لوگ پاخانہ کر سکتے ہیں، جی گندگی کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں، بکریاں لید کر سکتی ہے، کتے پیشاب کر سکتے ہیں. اور یاد رکھنا مٹی مٹی میں ملنے سے احساسات ختم نہیں ہوتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تھوڑا تصور میں لاؤ، تھوڑا تصور میں لاؤ، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کرکٹ کے نام پر جوا کھیلنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ بہنوں کا حق دبانے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں. مرنا تو ہے جب اپنی مٹی پہ کتے پیشاب کریں گے. کیا ہوگا جب اپنی مٹی پہ سور پیشاب کریں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ کی امان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ممکن ہے وہ غیور خدا، غیرت والا خدا، وہ جس کو جو چاہے عذاب دے، اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کی شان غیرت یہ ہے اگر وہ چاہے تو اسم اعظم دے کر اسم اعظم چھین لے، اور جس کی زبان پہ اسم اعظم جاری ہوتا ہے پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے، پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے. بے شک ہے نا؟ کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعم باور کہتے ہیں. فرشتے جس اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم اعظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں، وہ اسم اعظم کس کو یاد تھا؟ بلعم باور کو یاد تھا. ہے نا؟ بلعام اس کا نام تھا. بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا. دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا، نبی کے خلاف بددعا کی دنیا کے مال کی وجہ سے. یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں، حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن بطور یاد رکھنا پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے تو نبی ہے. کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا. جی بے شک بے شک. اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے، فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گئے. جب نبی کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی، نبی کی نالین کی گستاخی، تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو. جی بے شک. اندازہ فرمائے. اس لیے اس کا انجام کیا ہوا. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو، گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو. سفید کپڑے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر اور حاجی نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بے شک. اصل عزت خالق کے نزدیک ہے، خالق کے بے شک نزدیک. بے شک. بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی، جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی، جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے، وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. صرف وہ اللہ کے نزدیک اس سے عزت حاصل کرتے ہیں. آج ہم انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں، اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے. پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے، مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے، مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے. تو تھوڑی دیر تصور کرو. میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے، تھوڑا
احساس کر لیجئے اللہ اکبر، اللہ کو ناراض کر کے مرے، مٹی مٹی میں مل گئی، اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں، سور پیشاب کر رہا ہے، بکریاں پیشاب کر رہی ہے، انسان پاخانہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں؟ اور یاد رکھنا میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اتنی محنت کرتے ہو، جسم کو اتنا سنوارتے ہو، جسم کو اتنا بچاتے ہو، ایک دن یہ جسم مر جائے گا۔ ذرا تصور کرو، پاپ کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، پڑنے تو ہے نا، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ کبھی سوچا اللہ اللہ مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے، چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلا میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی، قبر کی تاریکی ہوگی، اللہ اکبر، قبر کا اندھیرا ہوگا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اس وقت کتنے غم ہوں گے، اتنے دکھ ہوں گے۔ یاد رکھنا اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا، شیخ صاحب ہونا، مرزا صاحب ہونا، فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا، نہ خطے کام آئیں گے، نہ قبیلے کام آئیں گے، نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی۔ ہائے کیا بے کسی ہوگی، ہائے کیا بے بسی ہوگی۔ میرے آقا فرما رہے ہیں حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے کاش کوئی عبرت حاصل کر لے، کاش کسی کے کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں، زیورات کی دیوانی میری بہن، سونے پر گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن، ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن، گھنٹوں ٹی وی کا منہ پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن، ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے، ایک دن تو نے بھی تو دنیا سے جانا ہے۔ بتاؤ اے میری قوم کی بہن، بتاؤ۔ اللہ اکبر، تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تیرا شوہر تو چند جو ہے وہ کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے، روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اللہ میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا۔ میری بہن تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی۔ آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی۔ تراویح کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے، عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراویح سنت ہے، جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے۔ لیکن اللہ اکبر، عورتیں نہیں کرتی، انہیں زیور چاہیے، انہیں فلم چاہیے، انہیں سیریل چاہیے۔ دکان پہ پہنچے تو جا کر کے بڑے فخر سے کہتی ہے ذرا وہ کپڑے نکال کے دے جو فلاں اداکارہ نے پہنے تھے۔ اے میری بہن، اداکارہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گی، وہ تو خود جہنم کی کتیا بنے گی۔ میری بہن سوچ تو صحیح، جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی ہے، جو کیمروں کے سامنے آ کر جو اداکارائیں زنا کرتی ہے، اس کو تو نے آئیڈیل بنا لیا۔ نہیں نہیں میری بہن، یاد رکھو، دنیا 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 میں گم رہنے والوں،